رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان رمضان. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا متی الرحمان دا وے آف چینل سے. آج ہمارے پاس بڑی نامی گرامی شخصیت موجود ہیں، حافظ محمد ادریس صاحب، جو کہ روحانی علاج کے ماہر ہیں، اور آج وہ ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے، اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی ان کے ساتھ سوال جواب کر کے آپ کے خدشات جو دلوں میں اٹھتے ہیں مختلف قسم کے کہ روحانی علاج جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں اسلامی کی روح سے، اور کیا اس سے کوئی بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا یہ ڈھونگ ہے کیا ہے جو آپ گلی گلی میں لوگ لگے ہوئے اس کام پہ. تو اس حوالے سے میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ صاحب ہمارے پاس تشریف لائے. تو آئیے ہم آپ صاحب سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم آپ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ آپ صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا حافظ صاحب، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا ایسی وجہ بنی کہ آپ اس فیلڈ میں تشریف لائے روحانی علاج کی طرف؟ عام طور پہ لوگ اس طرح آسانی سے نہیں آتے کہ اس فیلڈ میں. کوئی MBBS کرتا ہے، کوئی اپنا حکیم بننے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ نے یہ راستہ اختیار کیا کہ جس سے بڑا خطرہ بھی ہوتا ہے، مختلف جنات جو ہوتے ہیں وہ بندے کو تکلیف بھی دیتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ جیسے آپ نے سوال کیا، اکثر لوگوں کے واقعی ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، اور لوگ یہ ذہن میں بات لے کر آتے ہیں کہ یہ دکانداری ہے یا ان کے پاس یہی کام ہے، یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے. اس طرح کے سوالات لوگ اکثر بھی کرتے ہیں. تو معاملہ ایسے ہوا محترم کہ میں نے الحمدللہ خود میکینیکل کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے. جاب کے بعد پھر میرا اپنا جو نا وہ سپر سٹور تھا، ایک جنرل سٹور تھا جو کہ میں چلا رہا تھا الحمدللہ. تو اس طرح ہوا کہ میرا بھانجا جو ہے نا، اس کی کوئی طبیعت خراب ہوئی، اس کو ہاسپٹل میں لے کر جایا گیا. تو وہاں پر ڈاکٹروں نے جب اپنی مکمل ٹریٹمنٹ کر لی، تو کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ اس بچے کو گھر لے جائیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کہیں آپ کو دم وغیرہ کروا لیں، اللہ بچے کو شفا دے دے. میری سسٹر نے مجھ سے رابطہ کیا، تو میں نے پھر مزید آگے رابطہ کیا، کیونکہ اس کا کبھی علم ہی نہیں تھا کہ یہ بیماری ہے یا جادو جنات کے متعلق کبھی ریسرچ نہیں تھی. ویسے الحمدللہ قرآن پڑھا تھا، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا تھا، تو اس کے متعلق کبھی سوچا ہی نہیں تھا. وہ پھر ایک اہل علم سے جب میری بات ہوئی، وہ جب آئے تو بچے کے اوپر جب انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا تو اس میں سے وہ جنات کی حاضری ہو گئی. وہ ایک لائف کے اندر فرسٹ ٹائم ایسا تھا جو میں کیس دیکھ رہا تھا، وہ بھی میرے گھر کے اندر. وہ پھر اللہ نے پھر اس کو شفا دے دی. پھر ظاہر جب ایک انسان نئی چیز دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو پھر وہ کہیں بھی بیٹھا ہو تو پھر اس کی گفتگو بن جاتی ہے. تو میرا بھی یہی ہوا، کہیں دوستوں میں بیٹھنا، کہیں بھی جانا، تو پھر بتانا کہ یار وہ بھانجے کے ساتھ اس طرح مسئلہ بن گیا، وہ جن تھا اس کے اندر، وہ حاضر ہوا، وہ بولا، اور اس نے بتایا سارا کہ واقعی ہی وہ حقیقت بات تھی کہ اس کے چاچو کی شادی تھی، یہ بچہ گیا ہے وہاں پر، اس کے ساتھ یہ معاملہ سارا بنا، اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا. تو پھر اس طرح ہوا کہ چند دنوں کے بعد میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں، ان کی بھابھی کے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ صاحب میری بھابھی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، تو آپ ان کو بلا لیں اور چیک وغیرہ کروائیں ان کو، تو اللہ شفا دے دیں ان کو بھی. تو میں نے ان عالم دین سے جب رابطہ کیا، کیونکہ میرا رابطہ ان سے فرسٹ ٹائم تھا، اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں تھی، کوئی سلام دعا نہیں تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ اس طرح کریں، آپ وضو کریں، تو کچھ قرآن مجید کی پڑھائی بتا دی کہ آپ جا کرنا یہ کریں، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ. اب جب میں وہاں پر پہنچتا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ مجھ سے پہلے ان کے گھر والوں نے کسی بزرگ کو بلایا ہوا ہے، اور اس نے وہ اگربتیاں اور دوسرے تویزات کی دھونی جو ہے نا وہ جلائی ہوئی ہے. اس کے بعد اس نے ڈیک منگوا لیا، اور اس پہ اس نے کوئی شرکیہ قوالی لگا لی،
اور جو وہ بہن جو تھی ہماری جو بیمار تھی وہ ایک دھمال ٹائپ جو ہوتا ہے جس طرح وہ اس نے ڈالنا شروع کر دیا، اس کے جو ہے نا وہ سر سے کپڑا بھی اتر گیا. تو یہ جو منظر تھا نا میرے سامنے جب یہ آیا تو پھر میں بہت اس پر میں نے ریسرچ کی، میں نے سوچا، میں نے کہا یار یا تو یہ بیماری نہیں ہے، اگر بیماری ہے تو پھر یہ علاج نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہو سکتا جو کیا جا رہا ہے، یہ تو ایک بے پردگی کی جا رہی ہے، یہ تو ایک عورت کی بے عزتی کی جا رہی ہے ایک صاحب کی. اس کے بعد پھر الحمدللہ میں نے پھر سرچ شروع کی، پھر مختلف اہل علم سے ملاقات، پھر مختلف کتابوں کو پڑھنا. تو کچھ وقت تک میں ریسرچ پہ لگا رہا. جب الحمدللہ میں نے ریسرچ کر لی، اہل علم سے ملاقات ہوئی، قرآن و حدیث کو پڑھا سمجھا، احادیث کی روشنی میں جادو جنات کو میں نے دیکھا سمجھا، پھر اس کے بعد پھر الحمدللہ پھر میں نے سوچا کہ مجھے اس فیلڈ میں آنا چاہیے. کیوں کہ ایک تو جن کے ساتھ میرا رابطہ تھا، تعلق تھا، ایک تو ان میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا کوئی ایسا جو یہ علاج کر رہا ہو. دوسرا ہمارے علاقے میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو میں کہوں کہ چلو یار کوئی شرعی علاج بندہ کر رہا ہے، کوئی عالم دین، تو مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ جہاں بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے وہاں پر 2 نمبر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، غیر شرعی علاج ان کا چل رہا ہے اور وہ لوگوں کے مال، ایمان اور عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. پھر میں اس فیلڈ میں آیا اور پھر فیلڈ میں آنے کے بعد ہوا یہ کہ پھر لوگ آتے تھے مجھے لے جاتے تھے، سٹور میرا بند ہو جاتا تھا. وہ پھر میں نے بھی کوئی توجہ نہیں دی تو وہ پھر آہستہ آہستہ میرا سٹور جو نا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. میں بلکہ جو نا وہ میرے پر قرضہ آ گیا. پھر میں نے فیصلہ کیا اور اللہ سے دعا کی، پھر میں نے سٹور کو جو نا وہ ختم کر کے پھر میں الحمدللہ پھر مکمل طور کے اوپر پھر میں اس فیلڈ میں آ گیا. اور الحمدللہ میں تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ مجھے ہو گیا ہے اور میں قرآن و سنت کی روشنی میں الحمدللہ لوگوں کا علاج کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جی آپ سب. اچھا یہ بتائیے کہ کیا اس میں جو لوگ آج کل جادو ٹونے کے نام پہ لوگوں کو بٹور رہے ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے؟ جس طرح ابھی آپ نے اپنے ذکر کیا کہ وہ دمال ڈلوا رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ تو اسلام کا طریقہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جگہ جگہ پہ لوگ پتہ نہیں مختلف، کبھی کو کسی کو کہتا ہے فلان چیز کا لہو لے آؤ، فلان چیز کی چیز لے آؤ، میں نے یہ جادو کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، اس پہ بہت اثر ہو گیا ہے، قبرستان جاؤ اتنا مال چھوڑ آؤ، پتہ نہیں گوشت چھوڑ آؤ، پتہ نہیں کیا کیا وہ کرواتے ہیں. تو یہ اس کی روشنی ذرا ڈالیں کہ یہ کیا چیز ہے، کیوں لوگوں کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے؟ وہ تو بیچارے اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتے ہیں، جن کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کہ ہم تو ایمان سے بھی خالی ہو جائیں گے، لیکن چونکہ وہ بیمار ہیں، مجبور ہیں اور ان کے ایمان سے بھی کھیلا جا رہا ہے. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عام لوگ جو سادہ ہیں وہ جب بیمار پڑتے ہیں، کوئی بھی انسان جب بیمار ہوتا ہے تو وہ چاہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، حکیم کے پاس جائے، کسی معالج کے پاس جائے، کسی بزرگ کے پاس جائے، وہ شفا کی غرض سے جاتا ہے. اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور وہ جو آگے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ 99% تو آپ سمجھ لیں کہ بس کتابوں کو پڑھ کر کچھ جس میں کوئی طبیعیات کے بارے میں کچھ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کے پاس بیٹھ کے چند دن، ٹھیک ہے نا، تو یا زیادہ سے زیادہ کوئی 4 5 7 دن، کوئی 1 ہفتہ جو ہے نا وہ قبرستان میں تھوڑا سا ٹائم لگا کے تو وہ پھر اپنی مشہوری کروا دیتے ہیں کہ جی ہم نے چلا کیا ہے، تو فلاں فلاں بڑے بڑے القابات جو ہے نا وہ نام جو ہے نا وہ سارے اٹیچ کر دیے جاتے ہیں، جس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ لو جی یہ بڑے پونچے ہوئے لوگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں. وہ جب ان کے پاس جاتے ہیں علاج کی غرض سے، شفا کی غرض سے، تو آگے پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ پھر اللہ معاف کرے ان کے ایمانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. غیر شرعی جو کام ہیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کر دیا وہ کام کرواتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص جب وہ کسی بزرگ کے پاس یا کسی جو نا روحانی معالج کے پاس جاتا ہے علاج کے لیے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ نے جو ہے نا وہ سودک والے گھر میں نہیں جانا جس گھر میں بچے کی پیدائش ہو. پھر اسی طرح آپ نے فوتگی والے گھر میں نہیں جانا، تو اتنے دن آپ نے نہانا نہیں ہے. پھر یہ لہسن ہو گیا یا دال مسور ہوگی، اس طرح کی چیزیں منع کرتے ہیں. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک چیز جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حلال کر دیا ہے، ڈاکٹر جب اس کو ٹیسٹ کر کے ایک رپورٹ بناتا ہے، پھر ایک چیز کو منع کرتا ہے، وہ عقل تسلیم کرتی ہے.
ایک انسان جس کے پاس کوئی لیبارٹری نہیں ہے, کوئی اس نے ٹیسٹ نہیں کیا ہوا, یا میرے پاس لوگ آ جائیں, میں منہ اٹھا کے کہہ دوں کہ جی آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا, تو میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کہ تاکہ وہ میرے ساتھ اٹیچ رہے, اور پھر ہم مل کے دونوں, میرا تو اس نے جو نہ وہ ایمان برباد کرنا تھا وہ تو کر دیا, اب ہم مل کے لوگوں کے ایمان کو, ان کے پیسے کو اور ان کی عزتوں کو ہم برباد کریں. اور پھر یہاں پر دکھ اس چیز کا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پہچان ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں ہے کہ دنیاوی لحاظ سے وہ اپنے چاہے وہ چیز کوئی چند روپے کی ہو یا چند 100 کی یا 1000 کی ہو, وہ مکمل تحقیق کرتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, سفر کرتے ہیں, وقت لگاتے ہیں کہ یعنی کہ ہمیں مناسب اور اچھی سے اچھی چیز مل جائے. لیکن جب معاملہ یہاں پر آتا ہے, شریعت کا آتا ہے, دین کا آتا ہے, ہم کہتے نہیں ہمیں تو صرف بس علاج سے غرض ہے جی, ہمیں تو شفا سے غرض ہے, ہمیں بس آرام آنا چاہیے, آگے کوئی حلال ہو رہا ہے کام, حرام ہو رہا ہے, غیر شرعی ہو رہا ہے, ان کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی جادو جو ہے نا یہ کالا جادو کیا گیا ہے, اب اس کا جو علاج ہے یہ کالے جادو سے کیا جائے گا. تو میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا نشرہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے, تو آپ سے فرمایا ہوا من عمل الشیطان, یہ تو شیطانی عمل ہے. جن کے نشرہ وہ ہے کہ جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کروانا, اس کو عربی میں نشرہ کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی سے فرمایا یہ تو شیطانی عمل ہے. اور ایک جب جادو جو ہے یہ تو آپ اس کو کالا کہہ لیں, پیلا کہہ لیں, جادو ہے. جادو آپ سمجھ لیں کہ جو بندہ کرتا ہے وہ غلط حرکت کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح مثال لے لیں کہ ایک کپڑا اگر گندا ہو جائے تو اس کو گندے کپڑے سے نہیں دھویا جائے گا, اس کو ہمیشہ اچھے اور صاف اور پانی سے دھویا جائے گا تاکہ اس کی گندگی ختم ہو جائے اور کپڑا بھی ہمارا محفوظ ہو جائے. تو اس طرح بس یہ لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کے ایمانوں کو برباد کرتے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر بھی شعور پیدا ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا جو ہے نا وہ بیماری کیا ہے, دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ اس کا علاج قرآن و سنت میں الحمدللہ موجود ہے, یہ شرعی معالج ہے, یہ غیر شرعی معالج ہے. تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہر 2 گلیوں کے بعد بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے جب لوگ ان کے پاس جائیں گے نہیں, ان کو پوچھیں گے نہیں. اس میں حفظ صاحب یہ تو واقعی آپ نے بات صحیح کہی کہ کبھی کسی کا لکھا جاتا ہے کہ نام کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے عیسائی یا کوئی اور مذہب, اور اس سے ہم مسلمان علاج کروانے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو انتہائی جو ہے نا کم عقلی والی بات ہے کہ اللہ نے جب سب سے بڑا دین اسلام بنایا ہے اور اس میں ساری چیزیں موجود ہیں, اور پھر ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسے لوگوں کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں. اچھا مجھے یہ آپ بتائیے, اس میں نا تھوڑی سی وضاحت یہ کرتا ہوں, جیسے بھی آپ نے بات کی کہ واقعی بہت دکھ والی بات ہوتی ہے کہ کیونکہ میرے پاس تو بہت سے لوگ آئے ہیں نا جو الحمدللہ مسلمان ہیں, کلمہ گو ہیں, لیکن دکھ اس چیز پر ہوتا ہے کہ کوئی عیسائی کے پاس جا رہا ہے, کوئی یہودی کے پاس جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کیوں جی ہمیں جو ہے نا وہ فرق نہیں پڑ رہا. میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا مومنوں کے لیے جو کہ شفا ہے, ٹھیک ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث, اذکار, فرمان شفا ہے, ٹھیک ہے. خود یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کے اوپر جادو ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو جب یہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر یہ بھی تسلیم کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر جادو ہوا تھا تو پھر اس کا علاج کہاں سے ہوا ہے؟ یقیناً قرآن سے ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ مرض آج کے دور کا تو نہیں ہے, یہ اس دور کا مرض ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ معاملہ ہوا. پھر بہت سے کیسز ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جادو کا, جنات کا علاج کیا. ایک شخص اپنے غالباً بھتیجے یا بیٹے کو لے کر آیا, صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر اس نے بات کی کہ اللہ کے رسول یہ ہمارا بچہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ جنات کا حملہ ہو جاتا ہے, تو اس کا بس نہیں چلتا, یہ دیوانہ ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے سامنے بٹھایا, بٹھانے کے بعد اس کے سینے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک جو ہے نا وہ مارا اور فرمایا اخرج عدو اللہ, نکل اللہ کے دشمن, انا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. پھر فرمایا اخرج عدو اللہ, نکل اللہ کا دشمن, انا محمد رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. ان کے علاج اس وقت بھی ہوتا رہا ہے. تو بس کوشش تو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے کہ لوگوں کو شعور دلایا جائے, ان کو قرآن و سنت کی طرف جو نا وہ ان کو لایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ بھائی اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں لوارث نہیں چھوڑا.
قرآن و حدیث کے اندر ہر مسائل کا، ہر معاملات کا، ہر پریشانی کا، ہر بیماری کا علاج موجود ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیماری بھی ہو وہ دنیا میں بعد میں آتی ہے، پہلے اس کی شفا آتی ہے. ہوا من عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی اس کو جان جاتا ہے اور کوئی اس کو نہیں جانتا. ان کی بیماری سے پہلے شفا موجود ہے. اور یہی اگر ایک مسلمان جب وہ بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ ڈاکٹروں سے پہلے اگر آپ قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن کو پڑھ لیں، قرآن سے شفا لے لیں، تو انشاءاللہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ چلے بھی جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی سکون مل جائے گا، آرام مل جائے گا. اس میں مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو نا وہ بیت اللہ میں تھا اور میں بیمار پڑ گیا، مجھے کوئی طبیب نہ ملا. تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے آب زمزم کو لیا، سورہ فاتحہ پڑھتا، آب زمزم پہ دم کرتا، اپنے اوپر دم کرتا. یہ عمل میں نے چند دن کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل شفا دے دی. ٹھیک ہے. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں تو اللہ بہت سے واقعات حدیث کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو مشفا بھی کہا گیا ہے. اور ہمارے بھی تجربات کے اندر ایسے ایسے مریض جو کہ بہت سیریسلی تھے، جن کو سمجھ لیں پاگل جو ہے نا وہ کہہ دیا گیا تھا ڈاکٹروں نے کہ جی یہ پاگل ہو چکا آپ کے پیشنٹ، اس کو ہم داخل کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اس سورہ فاتحہ کے ذریعے سے ہی ہم نے چند ہفتوں میں اس مریض کا علاج کیا اور اللہ نے ان کو شفا دے دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا افصاحب، میرا خیال ہے کہ یہ بیماری کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ قرآن اور سنت سے دور ہیں، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوتیں نہیں کرتے، اور بسیرا ہو جاتا ہے ایسے شیاطین کا کہ جن کو قرآن کی تلاوت سے وہ بھاگتے ہیں. اور چونکہ ہم گھروں میں نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ نفلی عبادت کرتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، ایسا ہو گیا کہ ہم لوگ دور ہو گئے، جو مین وجہ مجھے نظر آتی ہے کہ اس کے ہم شکار ہو گئے. اچھا یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے اندر اس طرح کی شیاطین کا کوئی اثر چارہ ہوتا ہے یا نظر کا کوئی اثر ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جادو ہو گیا، لیکن کوئی نظر لگ جاتی ہے انہوں، نظر بد جس کو بولتے ہیں. تو اس کے اوپر تھوڑا وضاحت کریں کہ یہ کیا ہوتی ہے نظر بد؟ محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے نا جب وہ کسی بیماری میں یا جب مشکل میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر فوراً یہی بات آتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی جادو کا یا کوئی جنات کا مسئلہ بن گیا. جبکہ میری جو ریسرچ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں نے جتنا خطرناک مرض بیماری جو ہے نا نظر بد کی وجہ سے دیکھی ہے نا، میں نے نہ جادو کے اندر یہ چیز دیکھی، نہ جنات کے اندر یہ دیکھی. حدیث کے اندر بھی جادو جنات کا تذکرہ موجود ہے، لیکن جتنا تذکرہ حدیث کے اندر نظر کا ہے، اور آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین الحق، نظر کا لگنا حق ہے. آپ سے فرمایا کہ نظر بد کی وجہ سے انسان قبر کے اندر اور اونٹ ہنڈیا کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ سے فرمایا کہ میری امت کی اکثریت اموات جو ہے نظر بد کی وجہ سے ہوگی. یہ نہیں فرمایا کہ جادو کا لگنا حق ہے یا جادو کی وجہ سے ہوگا یا جنات کی وجہ سے ہوگا، نظر بد کی وجہ سے. اور عموماً ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ نظر کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے دو وجوہات ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ جب کسی کو بھی کوئی چیز اچھی لگے حدیث کے مطابق تو یہ کہ اس کو دعا دیں، ماشاءاللہ کہیں، بارک اللہ کہیں، برکت کی دعا دیں تاکہ شیطان کو کسی قسم کا موقع نہ ملے. لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ تعریفات کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ماشاءاللہ کے الفاظ نہیں کہے جاتے. اب بعد میں جب وہ گھر کا فرد کچھ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر نام لگا دیا جاتا ہے کہ جی فلاں وہ گھر میں آئی تھی ہماری عزیزہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، تو لگتا ہے اسی نے کچھ کر دیا. وہ بیچارہ جو کر رہا ہے بات اس کو بھی نہیں پتا، جس کا سامنے کیے گی اس کو بھی نہیں پتا. دونوں دین سے دور ہیں کہ نہ کہنے والے نے، بات کرنے والے نے ماشاءاللہ کہا، نہ سننے والے نے اس کو ٹوکا کہ بھائی آپ ماشاءاللہ کہہ دیں، آپ بڑے ہیں، آپ کی عزت احترام اپنی جگہ پر، لیکن آپ ماشاءاللہ کہہ دیں. کیونکہ اگر آپ نے ہمارے بچے کی، ہماری بیٹی کی کسی چیز کی تعریف کر دی تو پھر ماشاءاللہ کے الفاظ کہیں. یہ حدیث کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ بہت مشہور حدیث ہے وہ عامر بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب وہ تالاب میں نہانے کے لیے جا رہے تھے تو ایک اور ساتھی موجود تھے صحابہ، تو انہوں نے جا کر جب اپنے کرتے کو اتارا تو وہ بدن بہت خوبصورت تھا، تو انہوں نے جب ان کی تعریف کی تو ماشاءاللہ کے الفاظ نہیں کہے. تو جب ماشاءاللہ کے الفاظ نہیں کہے تو وہ فوراً زمین پر گر گئے، اور جب وہ زمین پر گرے تو ان کو بخار آ گیا.
وہ صحابہ نے ان کو اٹھایا اور اللہ کے نبی کے پاس لے گئے، وہ جا کر ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی یہ سارا جو ہے وہ ماجرا ہوا ہے. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو بلا کر ڈانٹا اور فرمایا تم اپنے بھائی کی جان کے دشمن کیوں بن گئے ہو؟ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تم اس کو برکت کی دعا کیوں نہیں دیتے، ماشاءاللہ کیوں نہیں کہتے؟ تو اسی سوال کے اندر پھر میں آپ کو اس کا جو ہے نا وہ علاج بھی بتا دیتا ہوں کہ پھر انہی صحابی نے پھر کیا کیا، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا وضو کرو. وہ وضو کیا گیا، وہ وضو والا پانی برتن میں جمع کیا گیا، پھر وہ پانی اس صحابی رسول کے جسم کے اوپر ڈالا گیا جس سے اللہ تعالیٰ نے موقع پہ ان کو شفا دے دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا آپ صاحب کافی آپ کا ٹائم لے لیا، ایک آخر میں بتا دیجئے کہ کیا جو طریقہ علاج ہے آپ کا، اس کے اندر کوئی سختی یا دم درود کے ذریعے ہوتا ہے؟ جس طرح عام لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چھڑیوں سے مار بھی رہے ہوتے ہیں، لوگوں نے پکڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دھنگا مشتی چل رہی ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا بھی کوئی طریقہ علاج ایسا ہے یا کہ صرف آپ دم درود ہی کرتے ہیں یا کوئی ایسی دھنگا مشتی کی نوبت نہیں آتی؟ نہیں جی، الحمدللہ میرا جو علاج ہے وہ مکمل قرآن و سنت کی روشنی میں ہے. ٹھیک ہے، کسی قسم کی مریض کو تکلیف نہیں دی جاتی، اور اگر مریض کو بالفرض مارنا بھی پڑ جائے تو یہ ایک معالج جانتا ہے کہ میں نے مریض کے جسم پہ کس حصے پر مارنا ہے جہاں پر جنات کو تکلیف ہو. پہلے نمبر کے اوپر تو یہ معالج کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ چیک کرے کہ باقی مریض کے اندر جنات کا مسئلہ ایشو ہے کہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ منہ اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا. اگر واقعی ہے تو پہلی اور سب سے بڑی مار تو اس کے لیے قرآن کی ہے، اس سے بڑی مار کوئی بھی نہیں ہو سکتی. پھر بھی اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے مارنے کی تو وہ مریض کے جسم کے کچھ ایسے حصے ہیں جہاں پر وہ شیطان جن جو ہے نا وہ چھپتا ہے، پھر وہاں پر اس کو جنات والی جگہ پر مریض کو مارا جاتا ہے جس سے پھر مریض کو بالکل تکلیف نہیں ہوتی، اور یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. اسی طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد جو تھے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک بچے کے اندر جب جنات کا معاملہ ہوا تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کان میں 18ویں سپارے کے اندر سورہ المؤمنون کی آخری آیات افحسبتم انما خلقناکم ان کی تلاوت کی، تو جس کی وجہ سے وہ جنات جو ہے نا وہ جوش میں آ گیا، غصے میں آ گیا. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی گردن کی بیک سائڈ کے اوپر، یہ کوئی تجربہ نہ کرے، ٹھیک ہے، تو ڈنڈے مارے، اور امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی اس کو مار بچے کو ماری گئی کہ اگر کسی اونٹ کو مارا جاتا نا تو وہ مر جاتا. اور جب وہ جن چلا گیا اور جب بچے کو ہوش آئی تو بچہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ میرے پاس کیوں لوگ کھڑے ہیں، امام صاحب کیوں آئے؟ تو لوگوں نے سب سے پہلے اس سے سوال کیا کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوئی، تمہیں امام صاحب نے مارا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے تو امام صاحب نے مارا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک تجربہ کار جو معالج ہوتا ہے یہ اس کو پتا ہوتا ہے. لیکن دکھ والی بات ہے کہ یہاں پر مریض کے ساتھ جنات کا ایشو بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس تو لوگ بیچارے آتے ہیں تو وہ کبھی پاؤں پہ ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کبھی وہ انگلیوں کے اندر جو ہے نا وہ پین رکھ کے یا کوئی اور لوہے کی چیز رکھ کے وہ انگلیوں کو دباتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح بال کاٹتے ہیں، چہرے کے پر مارے جاتے ہیں، ہتھیلیوں پر مارے جاتے ہیں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بیچارے، ان کے نیل پڑے ہوتے ہیں، اور وہ بیٹیاں وہ بھائی بیچارے چیخو پکار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ جو بیٹھا ہوتا ہے علاج کرنے والا، ٹھیک ہے، وہ آگے سے یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بچی نہیں بول رہی، یہ جن بول رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جبکہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس اگر 100 پیشنٹ ایسے آئے نا تو 100 میں سے 98 پیشنٹ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ جنات کا ایشو نہیں تھا، اور لیکن ان کو مارا گیا بیچاروں کو. ٹھیک ہے، تو اس طرح لوگ کام کرتے ہیں. اچھا صاحب ماشاءاللہ آپ نے کافی تفصیلی ہمیں چیزیں بتا دی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے ویورز میں سے جو سننے والے ہیں ان میں سے کوئی آپ سے علاج کروانا چاہتا ہے تو وہ آپ کو کب، کہاں اور کیسے مل سکتا ہے؟ ان کا آپ سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس تشریف لائیں اور اس طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ اپنا علاج کروا سکیں؟ جی، اتوار سے لے کر اور جمعرات تک مین بازار نمبر 2 غازی آباد لاہور کینٹ، وہاں پر میری رہائش ہے، اور وہیں پر بیٹھ کر میں پیشنٹ چیک کرتا ہوں. صبح 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک میرا ٹائم ہے. اس کے بعد کسی نے آنا ہو تو پھر وہ فون پہ رابطہ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جمعے کو میری چھٹی ہوتی ہے، اور ہفتے والے دن جو ہے نا وہ بروز ہفتہ، ٹھیک ہے، اس دن میں جو ہے نا وہ GT روڈ مناوا
ہاسپٹل کے ساتھ قرآن ہال جو ہے نا وہ ایک ادارہ ہے، تو وہاں پہ انشاءاللہ جو ہے میں ٹائم دیا کروں گا بروز ہفتہ صبح 8 سے لے کر 12 بجے تک۔ چلیں جی ماشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ ویورز آپ کو ان کی باتیں سن کے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کام کرنے والے لوگ اور خرافات میں پھنسے ہوئے لوگ وہ کون سے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں آپ مبتلا ہیں یا آپ کسی کو جانتے ہیں جس کے ساتھ ایسا ایشو ہے، تو برائے مہربانی حافظ صاحب سے رابطہ کریں اور ان کو سیدھی راہ دکھلائیں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے، وہ اسلام سے بھی خارج نہ ہوں اور ان کی ایمان سے بھی خارج نہ ہوں اور ان کی زندگیوں کے ساتھ بھی نہ کھیلا جائے۔ جس طرح آپ صاحب نے ذکر کیا کہ لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے اور اننیسیسری مارا جاتا ہے، جبکہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ جنوں کا معاملہ ہے، جنات کا معاملہ ہے، اور لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، کوئی نظر بد ہوتی ہے۔ لہٰذا نظر بد کو سمجھیں، بیماری کو سمجھیں، سب سے پہلے بیماری کو سمجھا جائے کہ ہے کیا معاملہ، اور اس کے بعد جو ہے اس کا علاج کروایا جائے اور کسی مستند حکیم یا مستند روحانی معالج سے علاج کرایا جائے، بجائے اس کے کہ در کے دھکے کھائے جائے۔ اور انہی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔